بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد۔ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے۔ ایک وہ خوشبو ہے جو جڑی بوٹیوں سے یا مختلف پھولوں سے لی جاتی ہے، ادویات سے لی جاتی ہے۔ سندل ایک دوا ہے، ایک درخت ہے، تو اس سے خوشبو کشید کی جاتی ہے۔ ایک وہ خوشبو ہے جس کا تعلق نور سے ہے، وہ بھی ہے، نور کی بھی خوشبو ہے۔ روزے کی قربانی سے، روزے کی مجاہدے سے اور روزے کو اللہ کا امر سمجھ کے پورا کرنے سے اس سے ایک بو پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بو کہتے ہیں، فرشتے خوشبو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے یا نہیں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو کیا ہے؟ ہاں جی، مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ وہ تو بو ہے، منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، معدے کی خشکی سے، غذا کی کمی سے، اندر گیسز پیدا ہوتے ہیں، ببلز پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک بو ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، ایمان کہتا ہے نہیں، وہ ایک خوشبو ہے۔ کیوں؟ نہ اصل میں وہ بو ہے، نہ اصل میں وہ خوشبو ہے، اصل میں وہ روزے کے اندر کا جو نور ہے وہ فرشتوں کو درکار ہوتا ہے، وہی خوشبو ہوتی ہے۔ عمل سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے میں ایک دوسری حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ اور میں جب آدمی سچ بولتا ہے اس سے خوشبو ہوتی ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتوں کو ایک بدبو محسوس ہوتی ہے اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اس جھوٹ بولنے سے ایک اندر کراہت سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ہمارا وجود، ہمارا معاشرہ، ہماری نظریں، ہمارے احساسات، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری جسم کی کیفیتیں اسے محسوس نہیں کرتی، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ دور ہو جاتے ہیں اور پرے ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ اور اگلی بات، یہ جو مجالس ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں اس سے خوشبو نکلتی ہے اور اس خوشبو پھیلتی ہے اور اس خوشبو کو کھینچ کے فرشتے آتے ہیں اور اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتے دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں او ہمارا مطلوب ہمیں مل گیا، اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اور عمل کو توڑنے سے، نافرمانی جسے میں کہہ رہا ہوں، عمل کرنا فرما برداری، عمل کو توڑنا نافرمانی، اس سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں اگر آپ کے منہ میں لہسن اور پیاز کی بو ہے اس سے فرشتے دور ہوتے ہیں۔ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے اور نیک جنات کی غذا ہے۔ آپ جس کو غذا دیں گے وہ چیز ساتھ ہوگی آپ کے، جب وہ چیز ساتھ ہوگی اس کا نور ساتھ ہو گیا، فرشتوں کے اندر نور ہے، وہ چیز آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب وہ چیز ساتھ ہوگی آپ کے لیے نورانی عمل کرنا آسان، نورانی روح اور نور کی دنیا میں رہنا آسان، نور اور روح کی دنیا میں چلنا آسان، اور پھر زندگی کے معاملات میں اعمال، تسبیح، ذکر یہ کرنا آسان۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ روحانی اور نورانی مخلوق ساتھ ساتھ ہے، ان کی غذا جو آپ کے ساتھ ہے۔ بکرے کو غذا دیں، چھوٹا سا ہو، پالیں، غذا دیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جانور کو غذا دیں، آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اونٹ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بیل ہے، کوئی ہے، اسے آپ غذا دیں وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سخت تھا، اس کا ایک نیولا تھا بہت بڑا، وہ یہاں بیٹھا رہتا تھا۔ نیولا
यहां कंधे में बैठा रहता था और वो उसकी तरफ से लड़ता था, नेवला लड़ता था। कोई उसको छेड़ के दिखाए, नेवला उसे नोच के रख देता था, वो गिजा देता था नेवले को। हमारे एक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर झंडीर साहब, उनको बंदर पालने का शौक था। तो मुझे कहने लगे बंदर वफादार है, मुझे कहने लगे आप मुझे जरा छेड़े। वो जंजीर से बंधा हुआ था। मैंने डॉक्टर साहब ऐसे किया, हो मेरे पर हमला किया उसने ऐसे। बस जंजीर नहीं टूटा, वरना उसने मेरे ऊपर टिका के हमला किया, खूब हमला किया। आप जिस चीज को जिसकी गिजा देंगे वो आपका दोस्त बन जाएगा। आप फरिश्तों को उनकी गिजा दें, अमाल और खुशबू। अमाल देंगे तो उससे खुद खुशबू पैदा होगी, ये खुशबू दोगे तो मसनूई इंसुलिन लग जाएगी। जिसका अपना पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ जाता है उसको मसनूई इंसुलिन देते हैं। ये इंसुलिन का मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं। शुगर वाला असल इंसुलिन भी पैदा करे कि वो नूर है और नूरानी अमाल है, रूह है और रूहानी अमाल है, सच है और सच्चे अमाल है। और जिंदगी वो है जिसका ताल्लुक अमाल से है, उससे खुशबू निकलती है। इसकी और मिसाल हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके अंदर ईमान है, अगर उसके सीने को खोला जाए, ये मशहूर मुहद्दिस हैं और मुहद्दिस भी हैं और ताबई भी हैं। सहाबी इसलिए नहीं है कि छोटे होते हुए इन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया था, आका का दीदार किया, पर बचपन में शऊर में नहीं थे, इसलिए सहाबी नहीं ताबई हैं। बेशुमार सहाबा का दीदार भी किया, शागिर्दी भी हासिल की। फरमाते अगर सीना खोल दिया जाए मोमिन का जिसमें नूर है, उससे इतनी खुशबू पहले सारी दुनिया की मखलूक उस खुशबू की वजह से मदहोश हो जाए, और उसमें से इतनी रोशनी निकले कि सारी दुनिया के चांद तारे सब चीजें मांद पड़ जाए। और जो मोमिन नहीं है, उसके अंदर ईमान नहीं है, अगर उसके सीनों को खोलें तो इसके अंदर इतनी अफूनत और बदबू निकले, सारी दुनिया के इंसान मर जाएं, और इतनी तारीकी अंधेरा निकले कि चांद और सूरज मांद पड़ के सारी दुनिया में स्याही छा जाए, किसी को कोई चीज नजर ही ना आए। फरिश्तों को गिजा दें, यार बन जाएंगे। बंदर को गिजा दी, बंदर यार बन गया। नेवले को गिजा दी, नेवला यार बन गया। वो डॉक्टर साहब यजीद कहने लगे हम स्टूडेंट थे तो 3-4 आदमी एक कमरा लेके रहते थे, सफेद पोशी गरीब थे। तो हमारे तय यह था कि 2 बंदे हम में से स्टूडेंट पहले आएंगे, खाने का इंतजाम पहले से करेंगे, दूसरे बाद में आएंगे। फिर दूसरे दिन उनकी बारी थी, वो पहले आएंगे, रोटी खुद पकाएंगे, सालन खुद पकाएंगे। एक दफा हम आए तो उन्होंने रोटी तो पकाई हुई थी, सालन नहीं पकाया हुआ। सालन क्यों नहीं पकाया हुआ? उन्होंने घी वाला डब्बा जो था खाली था, उन्होंने कहा घी नहीं था, सालन कैसे पका लेते। अब हमारी आपस में तकरार हो रही है, बंदर चुप करके बैठा देख रहा है, ऐसे चला गया। थोड़ी देर के बाद किसी के घर से चुपके से घी का डब्बा ले आया। अल्लाह जाने कहां से ले आया। कह रहे हमारे अंदर भी शऊर नहीं था। हमने कहा देखो घी आया, चलो पकाओ, निकाल कर खाओ, जाओ उसको वहीं रखा, फिर रखा। पता नहीं कहां से ले आया, चला गया, फिर डब्बा ले आया घी का, हमने घी पका लिया, फिर के जा रखा। बंदर को तो वो सेवा करे, वो खिदमत करे, जानवर की तो वो भी खिदमत करे और मानूस हो जाए। हाथी की खिदमत करो तो मौला बाश का हाथी बन जाए। बहादुर शाह जफर को देखे बगैर उसको चैन करार ना आए, और अगर बहादुर शाह जफर की और सामने शक्लें हैं तो फिर उन्होंने कहा इसको नीलाम कर दो तो हार्ट अटैक हो जाए और मर जाए। फरिश्ते वो भी गिजा मांगते हैं, हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, और वो भी कहते हैं कि ऐसी गंदी हवा खारिज ना करो, हमें कराहत हो। मैं हरम में खड़ा था,
ایک بندہ نا ڈکار دے رہا تھا. ہمارے ہاں بعض معاشرے میں ہمارے میں کھانے کے بعد ڈکار دینا فخر سمجھا جاتا ہے. بعض علاقوں میں معاشرے میں کھانے کے بعد ایسے ڈکار آیا, انہوں نے کہا واہ لاجواب. حالانکہ اونچا ڈکار تو کراہت کی علامت ہے. چھینک کو پسند کیا گیا ہے اگر چھینک کو کنٹرول کے ساتھ ہو. جمائی اور ڈکار اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اس لیے کہ جمائی کے لیے ہاتھ آگے کرنا ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ حرم میں ایک بندہ کھڑا ڈکار دے رہا, دوسرا بندہ اس کو برا بھلا کہہ کے نماز چھوڑ کے ادھر چلا گیا. وہ ڈکار دے رہا. شیطان کو یہ چیزیں پسند ہیں. اور رحمان کی دنیا میں خوشبو پسند ہے. اور رحمان کی جو مخلوق ہے, رحمانی مخلوق, روحانی مخلوق اور یہ فرشتوں کی مخلوق, ان کو پسند خوشبو ہے. اب وہ خوشبو ہے جو اندر سے نکلتی ہے, ایک وہ خوشبو ہے جو باہر سے نکلتی ہے. اندر کی خوشبو بھی درکار ہے, باہر کی خوشبو بھی درکار ہے. میرا ایک خیال ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, میرا ایک وجدان ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جسی طرح جسم کے اندر اگر انسولین نہ بنے تو شوگر والے مریض کو انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کا وعدہ ہوا تھا کہ ہم تیرے دیکھ بغیر ہمارا چین نہیں آئے گا. وعدہ ہوا تھا یاری دوستی میں, دیکھ لو. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بھئی اندر کی خوشبو کی کمی رہ گئی تو چلو باہر کی خوشبو بھی اس کمی کو پورا کر لو. یا اندر کی اپنی خوشبو ہے, باہر کی اپنی خوشبو ہے. اندر کی خوشبو سچ ہے, سچائی ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, دیانت ہے, امانت ہے, وعدے کی پاسداری ہے کہ جی میں نے ایک شعبے کی ذمہ داری لے لی ہے, آپ تسلی کریں, میں اس کو لک آفٹر کروں گا. اس کو پھر فون کر رہے, پھر میسج کر رہے, 2-4 دن اس نے میسج کیا, اطلاع دی, اس کے بعد وہ بھول گیا. پھر اس کو کہنا ہی چھوڑ دو, بس اس کو اس کے حوالے کر دو. اور نہیں کرتا, پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہوگی. میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہم خوشبو کا خیال کریں. اور یہ نیک جنات کی بھی غذا ہے. اور یہ جو نیک جنات ہیں نا, یہ ہماری زندگی میں ان کا بڑا دخل ہے. یہ کبھی وقت ہوا تو آپ کو تاریخ اس کی کھولوں گا کہ جنات, بدکار جنات کو تو میں نے کئی بار کھولا. یہ جادو کا ذریعہ, یہ خود جنات شر کا ذریعہ, فساد کا ذریعہ, گھر میں آگ لگانا, بیماریاں, پریشانیاں, جھگڑے, لڑائیاں وغیرہ وغیرہ, نفرتیں, اس کا ذریعہ. تو نیک جنات کا ہماری زندگی میں کیا دخل ہے؟ وہ بھی دخل ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں, میری طرف دیکھیے گا, ہماری زندگی میں نظر نہ آنے والی مخلوق کا دخل ضرور ہے. اور وہ نظر نہ آنے والی مخلوق 2 ہیں, ایک جنات اور دوسرا فرشتے. فرشتہ کہتے ہیں ہمیں ہماری غذا چاہیے. ہم نے فرشتوں کی غذا کا سوچا ہی نہیں, ساتھ لینا چاہتے ہیں. فرشتے ہمارے ساتھ ہوں, فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہو. بدر میں فرشتے آئے اور اللہ نے فتح عطا فرما دی. اور بدر میں فرشتے قطار اندر قطار اترے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھنٹوں دعا مانگی. اور پھر اللہ پاک نے جب فرشتے دکھا دیے, پھر آپ تو مطمئن ہو گئے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی. اور فرشتے دیکھ لیے, صحابہ نے خود دیکھے کہ کوئی گھوڑ سوار ایسے تھے جو بجلی کی طرح ایسے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے یوں جا رہے تھے. کون تھے؟ اور پھر غائب ہو گئے. ہمیں کیا فرشتے نہیں چاہیے؟ قبر میں ہمارے ساتھی, جنت میں ہمارے ساتھی, موت کے وقت ہمارے ساتھی, مرنے سے پہلے ہمارے ساتھی. اللہ کی رحمت اور مدد کو لانے والے وہی, حتیٰ کہ وہی لانے والے وہی. وہ ایک فرشتہ تو تھا نا, جبریل. وہی لانے والا بھی انہی میں سے, جو ان کا سردار. ہمیں کیوں نہیں چاہیے؟ بعض اوقات بیٹھ بیٹھ کے میں سوچتا ہوں, یہ میری سوچیں ہوتی ہیں, یہ میرے اندر کا وجدان ہوتا ہے. میں بعض اوقات میرا حال یہ ہے کہ گھر والے, میری بیگم مجھ سے بات کر رہی ہوتی, میں گم بیٹھا ہوتا ہوں.
उसे पता चल जाता है ये नहीं बैठा हुआ यहां, कहीं पहुंचा हुआ है। अच्छा, पहुंची सरकार नहीं हूं, इन्हीं चीजों के बारे में ख्याल आते रहते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। और अल्लाह अपने इल्म से इल्म देता है, और बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है, अचानक मिलता है। अब ये जो आज मैं बात कर रहा हूं, ये फरिश्तों की, ये ग़िज़ा की, और आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और मैं हदीस के हवाले से बात कर रहा हूं कि अपनी तरफ से मफरूज़े तो नहीं घड़ रहा, अकली दलीलें मफरूज़े घर के झूठ को ऐसा सच करके दिखाऊं, आप कहेंगे कमाल है, और उधर कुरान और हदीस में उसका सबूत ही ना मिले, तो मेरा क्या कमाल हुआ, मेरा धोखा हुआ। जिस चीज का कुरान और हदीस में सबूत ही नहीं है, वो तो फिर मेरी अपनी सोचे हुई ना, अल्लाह उसके हबीब का फरमान तो ना हुआ। खुशबू फरिश्तों की ग़िज़ा है, और खुशबू इंसान के अमाल के जरिए खुशबू निकलती है। एक और हवाला देता हूं, फरमाए जो अगली सफों में, हदीस में आता है, मफहूम है, जो अगली सफों का एहतमाम करता है, जो नमाज की अगली सफों का एहतमाम करता है, वो ऐसा है कि जब वो बीमार हो जाए तो वही फरिश्ते उसकी इयादत करने जाते हैं। और हदीस का अगला बोल और क्या है, मफहूम, अगला हिस्सा, अगर वो किसी काम में जाए तो वही फरिश्ते उसकी मदद करते हैं, मुआवनत करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर कोई बंदा अगली सफों का एहतमाम करे, अमल, क्योंकि अगली सफों के अमल में मुशक्कत है, उसके लिए पहले आना, पहले बैठना, पहले कुर्बानी करना, उस मुशक्कत पे फरिश्ते उसको पसंद करते हैं। हर वो दीन का अमल जिसमें मुशक्कत है, रोजे में मुशक्कत है, और मुशक्कत से फरिश्ते काम छोड़ के एक तो लग जाते हैं आमीन आमीन कहने पे, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा। एक दूसरा, इसके मुंह से जो बू निकलती है, इसके मुंह से मुंह लगाते हैं फरिश्ते अपना, और उसको मुश्क और कस्तूरी अंबर से ज्यादा उसकी खुशबू होती है। मालूम हुआ इंसान में तो गंदगी भरी हुई है, बदबू भरी हुई है। 3 दिन के बाद इसका जिस्म अफोनत के पूरे मोहल्ले में गंदगी है। हां, इंसान का जिस्म तो यह है, पर जिस्म के अंदर होने वाले, दाखिल होने वाले, गौर से सुनिएगा यह लफ्ज मेरा, दाखिल होने वाले नूरानी अमाल का नूर जो निकलता है, उसकी जो खुशबू होती है, फिर यह जिस्म भी मुअत्तर बन जाता है, इसके साथ भी फरिश्ते आके लगते हैं। अब दुनिया के एतबार से देखें, कोई खुशबू लगा ले तो लोग उसके साथ होते हैं, और उसके जिस्म से बदबू हो तो दूर हटते हैं। अब दुनिया के एतबार से देखें, जिस्म से बदबू हो तो उससे दूर हटते हैं, और उसके जिस्म से खुशबू हो तो उसके करीब आते हैं। आपके जिस्म से, मेरे जिस्म से बदबू हो, बदकारी की बदबू हो, स्याहकारी की बदबू हो, गुनाहों की बदबू हो, नाफरमानी की बदबू हो, फरिश्ते दूर हटते हैं। अच्छा, जब फरिश्ते दूर हटते हैं, अब एक नुक्ता और भी सुनिएगा मोती, तो शयातीन करीब आते हैं। फिर क्या होता है, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, उलझने, नाफरमानियां, गुनाह, फिर यह होता है। और जब फरिश्ते करीब होते हैं, फिर क्या होता है, नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, बीमारियों का जाना। ये वजीफा जो पढ़ते हैं, फरिश्तों को दूर तो करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, फरिश्तों को, वजीफा जो पढ़ते हैं फरिश्तों को करीब तो करते हैं, तस्बीह जो पढ़ते हैं फरिश्तों को करीब तो करते हैं, और शयातीन को दूर करते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ रहे जी, इससे शैतान भाग जाता है, इससे जन्नात भाग जाते हैं, इससे हिफाजत होती है, उन्हें आयतल कुर्सी की हिफाजत है। कभी सोचा भी हिफाजत किस चीज का नाम है? कोई आपको नजर आता है इधर दाएं बाएं कोई बड़े बड़े बंदे खड़े हों, बंदूकें हाथ में लिए, ज़रें लिए, तीर लिए, और इधर एक शैतान आ रहा, ना खींच के मारा, उन्हें कहा देखो ये आयतल कुर्सी पढ़ी थी, वो बंदा है। आयतल कुर्सी की हिफाजत किसे कहते हैं? आयतल कुर्सी की अल्लाह की जो कि अजमत है, मेरे अल्लाह की बड़ाई है, मेरे अल्लाह की किबरियाई है, मेरे अल्लाह की हैबत है, कुदरत है, वजाहत है, कमाल है, इस लफ्जों से अंदर से खुशबू निकलती है। जब खुशबू निकलती है, फरिश्ते दौड़ते हैं, फरिश्ते दौड़ते हैं।
ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جسی گھر میں خیرات بانٹتے تھے تو بھاگتے تھے اس میں سے لے کے آتے تھے. ایک دم میں نے چاول لے لیے, جھولی میں چاول لیے. انہوں نے کہا بھائی تیرے پاس, انہوں نے کہا نا چاول گرم ہے. میں نے کہا جھولی کر لے, چل دے دے مجھے. اماں کے پاس گیا, جھولی برباد کر کے آیا, چاول کھا رہا میں. وہ جہاں کوئی چیز بٹی وہاں دوڑتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں یہاں یہ نور بٹ رہا ہے, یہ بندہ بیٹھا درود پاک پڑھ رہا, یہ بندہ سچ بول رہا, یہ بندہ نیکی کر رہا, یہ بندہ لین دین میں معاملات ٹھیک کر رہا, یہ بندہ لوگوں کے لین دین میں خیانت نہیں کر رہا, پیسوں میں, چیزوں میں, معاملات میں. اس کے اندر سے نور نکل رہا, اس کے اندر سے روحانیت نکل رہی. پھر اس جسم کو کہتے ہیں جی روحانی جسم ہے, روحانی بابا ہے, نورانی بابا ہے, نوری بابا ہے. وہ بابا تو وہی گوشت پوست کا, وہ نوری بابا کہاں سے آ گیا, اور روحانی بابا کہاں سے آ گیا. نوری بابا اور نورانی جسم وہ نورانی اعمال کی وجہ سے ہے. اس نورانی اعمال کی وجہ سے خوشبو آتی ہے. اس خوشبو کو نورانی مخلوق آ کے گھیر لیتی ہے, اس کے دائیں طرف وہ گھیر لیتی ہے. جب گھیر لیتی ہے وہ جسم بھی نورانی اور روحانی بن جاتا ہے. اگر وہی بندہ ہے جب روحانی نورانی اعمال کو چھوڑ دے, وہ مخلوق آنا چھوڑ جاتی ہے. جب مخلوق آنا چھوڑ جاتی ہے, انہیں کہ جی شیطانی وجود ہے, شیطانی شخص ہے, وجود شیطانی ہے, شخص شیطانی آدمی ہے, خود شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہوتا اور وہ نور نہیں ہوتا. وہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں, وہ نورانی چیزیں ہوتی ہیں. نورانی چیزیں آ جائیں نورانی چیزیں بن جائیں, شیطانی چیزیں آ جائیں تو شیطانی وجود بن جائے. تو ہم ان کی غذا کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ جب پتہ چل گئی ہمارے ساتھی ہیں تو خوشبو کیوں نہیں لگاتے؟ لگائیں, ہم خوشبو لگائیں اور اندر کی خوشبو پیدا کریں. اس پنکھے کی میں بجلی ختم کر دوں اور میں ایک لاٹھی لے لوں اور لاٹھی سے پنکھے کو چلاؤں, جلے گا, پھر رک جائے گا. پھر میں لاٹھی ماروں گا, اس یوں چلاؤں, پھر چلے گا, پھر رک جائے گا. کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا, کہنے لگا تو عجیب انسان ہے, کیسا بے وقوف ہے. اور بھائی اس کے ساتھ تار جوڑ, ادھر سے کوئی تار نکلی ہوئی ہے اس کی, او تو محنت کر نہیں رہا تو اس کو لاٹھیوں سے چلا رہا ہے. اچھا مجھے بھی سمجھ آ گئی. اب تک میں یہ عقل نہیں تھی, میں نے تار ادھر سے جوڑی, پنکھا چلنے لگ گیا. ہم جب تک اپنے اندر کے ساتھ کوئی تار نہیں جوڑیں گے مدینے کی, وہ مدینے والی تار نہیں جوڑیں گے, ہمارے اندر وجود میں خوشبو آ نہیں سکتی. اب بولیں, میری بات سمجھ آئی ہے جی یا نہیں آئی؟ بولیں. وہ اندر سے تار جوڑیں, وہ تار جوڑیں, وہ تار جڑے گی اعمال کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, ان مجالس کے ساتھ, تسبیح کے ساتھ, تسبیح خانے کے ساتھ, اور تسبیح خانے سے ملنے والے وظائف تسبیحات کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, گناہوں سے بچنے کے ساتھ, جھوٹ, فریب, دھوکہ, بددیانتی, خیانت سے, کسی کا مال, کسی کی جائیداد, بہن کی, بیٹی کی جائیداد یا کوئی بھی, اس سے جب نکلیں گے پھر ایک اندر نور پیدا ہوگا. عہد کی پابندی, سودا کر لیا کسی بندے سے, اب دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 1 روپے کا کیا ہے, وہ 100 روپے دیتا ہے. اس نے کہا نہیں, میں اپنی زبان کا ایک وعدہ ہے, اور مومن کے پاس ہوتا ہی عہد ہے. مومن مال کا بندہ نہیں ہوتا, عہد کا بندہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو دنیا کا کوئی بندہ آئے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں. اس نے کہا جی وہ بندہ پریشان ہو کے آیا, انہوں نے جی فلاں پارٹی آپ کے پاس آئی تھی, سنا اتنے دیتی تو میرا سودا. اس نے کہا مال کا کیا تعلق ہے, سودا تیرا ہے, تیرا ہو گیا ختم. اس پہ ایک نور پیدا ہوتا ہے, اس سے ایک روح پیدا ہوتی ہے, اس سے فرشتے خوشبو پیدا ہوتی ہے, فرشتے اس کے قریب آتے ہیں, اور اس سے انس پیدا ہوتا ہے, اور اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس کی موت پہ فرشتے روتے ہیں. اس کی موت پہ حدیث پہ آتا ہے گھر سے لے کر جنازے گاہ تک فرشتے لین اندر لین کھڑے ہوتے ہیں. اس کی موت پہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, میری طرف دیکھیے ذرا,
میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ اتنے فرشتے ہیں، حضور اس جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ پنجوں کے بل؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہے، اتنے فرشتے اس شخص کے جنازے میں، صحابی کے جنازے میں، پاؤں رکھنے کی پوری جگہ ہی نہیں ہے۔ ایسے پھر فرشتے یار بنتے بنتے نا، جس کے جتنے یار ہوں موت پہ سارے یار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جس کماش کے یار ہوں گے، جس کیلیبر کے یار ہوں گے، وہ یار سارے وہی آئیں گے۔ میں اس دن ایک جنازے کو دیکھ رہا تھا، اور میں جنازے میں جب میں نے کمیونٹی دیکھی نا بندوں کی، جب جنازے میں دیکھی، ایک تو میرا اندازہ ہے، اللہ مجھ معاف کر، میں بدگمانی تو نہیں کر رہا، میں نے کہا اس میں 90% سے زیادہ بے وضو ہیں، اور 95% سے زیادہ وہ ہیں جن کو خود نماز جنازہ آتی نہیں۔ اس کے یار بھی وہی تھے، کمیونٹی وہی تھی، تو اس میں آنا ہی انہی لوگوں نے تھا۔ آپ کا جو یار ہوں گے فرشتوں سے یاری بناتے، ان کو خوب کھلایا، فرشتوں کو ٹکا کے کھلایا، اندر کا نور بھی، خوشبو بھی، اور باہر والی خوشبو بھی، عطر لگایا، خوشبو لگائی، خوب لگائی، خوب لگائی، خوب لگائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خوشبو لگانی نہیں، تھپنی ہے، لگانے اور تھپنے میں فرق ہے۔ خوب لگائی، فرشتے یار بن گئے، اور اندر کی سچائی، صداقت، ایمان، دیانت، وہ اندر سے نور نکلا، خوشبو نکلی، فرشتے یار بن گئے۔ اب جب مرتا ہے، فرمائے اس کی موت پہ وہ جگہ روتی ہیں جہاں عبادت کرتا تھا، رزق کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے نور آتا تھا، جہاں سے رزق آتا تھا، اور اس کے اعمال نور اوپر جاتے تھے، اور فرمایا یہاں تک کہ اس کے گھر سے لے کر جنازہ گاہ تک فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور جنازہ گاہ سے جہاں جنازہ پڑا وہاں تک قبر میں فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یار پھر قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ کیسی پریشانی؟ وہ تیرے پرانے یار ہیں، وہی ڈھولا پاکستانی، وہی تو تیرے یار ہیں، وہی۔ وہ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں، سنا تھا۔ دیوانہ، تو ہمیں روز ہدیے بھیجتا تھا، گفٹ بھیجتا تھا، مال کھلاتا تھا، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، ہاں بھائی دادا، منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے، وہی تو یار ہے ہمارا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں سنا تھا۔ انہوں نے کہا پریشان ہو، قبر میں تیرے یار ساتھی، حشر میں تیرے ساتھی، محشر میں تیرے ساتھی، وحشت میں تیرے ساتھی، اندھیروں میں تیرے ساتھی، پل صراط میں تیرے ساتھی، میزان میں تیرے ساتھ خود بیٹھ جائیں گے۔ تم ساتھ بیٹھو گے؟ انہوں نے کہا نور ہوگا نا میدان میں، فرشتے نور ہے، ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے بیٹھیں گے تیری کوئی ہلکی پھلکی خطائیں یوں اٹھیں گی اور بھاری ہوگا، اللہ کہے گا ہاں امقراؤ کتابیہ، نام اعمال آئے گا دائیں ہاتھ پہ، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ اچھا پھر؟ انہوں نے کہا پھر جنت میں تیرے ساتھی ہیں، اور جنت میں ہم، بس تو ہوگا ہم ہوں گے، نعمتیں راحتیں، خوشیاں کامیابیاں، عزتیں برکتیں، تیرے خادم، بس ہونے بڑی بات ہے۔ یہ یار تو یار نکلے، باقی تو سارے یار چھوڑ گئے۔ جو وفا والے یار ہیں فرشتے، ان کا کوئی پوچھا ہی نہیں، کوئی حال احوال پوچھتے، کیا حال ہے، خیریت ہے، آج آپ کی کھانا کھایا آپ نے، غذا کھائی؟ بنگلہ دیش میں جب بھوک پڑی تھی اور حد سے زیادہ بھوک تھی، آپ کے ہاں محاورہ ہوگا بھوکھا بنگالی، سنا کبھی؟ سنا؟ بھوک پڑی تھی، فاقہ پڑا تھا، اب بھی بنگلہ دیش کے حضرات جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی اعزاز اکرام، ان کا پروٹوکول یہ ہے کھانا کھایا ہے، کھانا کھاؤ گے، سمجھ لیں کہ اس نے آنے والے کی عزت کی ہے، آنے والے کی عزت کی ہے۔ آپ نے آج تک فرشتوں نے پوچھا کھانا کھایا ہے، کھانا کھاؤ گے؟ فرشتوں سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ کہتے جی فرشتہ کھاتا پیتا نہیں، میں کہا کھاتا پیتا بھی ہے، اللہ کا بندہ، وہ نور کھاتا ہے، نور پیتا ہے، خوشبو کھاتا ہے، خوشبو پیتا ہے، تو انہیں اس کو خوشبو کبھی کھلائے پلائے؟ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ان کے جن آتا تھا، عطر کی شیشیاں پی جاتا تھا، اور میں نے خود دیا، عطر کی شیشی دی، ایک کوبرا برانڈ آتی تھی خس کی،
اب تو کوبرا آتی ہے، اس میں وہ خس نہیں ہوتی، میں وہ لگاتا تھا، اس پہ کالا سانپ بنا ہوا تھا کوبرا، ایک برانڈ تھا خس کا، تو وہ ساری شیشی پی جاتا تھا، ساری شیشی پی جاتا تھا، کیونکہ نیک جن تھا۔ نیک جنوں کی غذا خوشبو ہے، ہر جن کی غذا خوشبو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سارے شراب پیتے ہیں؟ نیک کی غذا ہے شراب؟ تو نیک کی اپنی غذا ہے، بدکار کی اپنی غذا ہے، انسانوں میں بھی۔ تو وہ ساری شیشیاں پی جاتا تھا۔ تو ہم نے آ کے آپ پوچھا ہی نہیں فرشتوں سے، کھانا کھایا ہے؟ کھانا کھایا؟ وہ کہے گا یار تو ہمارے ساتھ ہے تو بھوکا ہے، خود تو کھا پی کے تگڑا ہو رہا ہے، ایک ایک وقت میں 5 5 6 6 روٹیاں۔ حکیم کے پاس جا رہا تھا، سنا ہے کہ بھائی دوست ہیں، ملتا چلا جاؤں، کیا حال ہے، خیریت سے؟ اس نے کہا میں ادھر حکیم کے پاس جا رہا ہوں، سنا ہے آپ کے یہاں حکیم ہے، بیمار ہوں میں، بھوک نہیں لگتی، کھانا میرا ہضم نہیں ہوتا، گیس تبخیر بادی ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے۔ چلو انہوں نے کہا سفر کا مارا ہوا ہے، روٹی تو کھا لے۔ اس نے 40 روٹیاں جو ہیں وہ دے دیں، اس نے 2 ایک طرف کر دی، انہوں نے کہا زیادہ نہیں کھاتا میں۔ اچھا وہ روٹیاں ساری کھا گیا۔ اس نے کہا واپسی پہ تو دوائی لینے گیا ہے نا ابھی، تو جب دوائی لے کے آئے گا پھر کیا بنے گا؟ دوائی لینے جا رہا ہے، دوائی جب لے کے آئے گا پھر کیا بنے گا؟ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، واز کرنے گئے، سریلے تھے، کہ مخلوق کو سریں پسند ہیں۔ کسی نے پوچھا ایک درویش سے آپ کے بیان میں سریں کیوں نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے گھر میں میتیں پڑی ہوں، لائن لگی ہوئی ہو، اور کوئی پوچھے کیا ہوا تو سروں میں بتائیں گے یا غم میں بتائیں گے؟ بولے ہیں؟ میرے آقا مدینے والے کے فرائض اور سنتوں کے گھر میں میتیں پڑی ہوئی ہیں، فرائض اور سنتوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہمیں سریں آئیں گی یا غم آئے گا؟ ہیں؟ غم آئے گا، ہمارے تو لہجوں میں، ہمارے لفظوں میں غم ہوگا۔ تو وہ سریلے تھے، تو بستی میں گئے، ان کو میں نے دیکھا ہوا تھا، تو بستی والوں کا ایک نے کہا حضرت میرا کھانا قبول فرمائے، اور دوسرے نے کہا اس نے کھلا دیا، اس کے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں نہ آئی، اس نے کہا میرا بھی۔ انکار پھر اوترے کے منہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انکار کیا کرنا تھا؟ اس سے بھی کھانا کھایا، اس سے بھی کھایا، اس سے کھایا، کھا کے پھر طبیعت ذرا خراب ہو گئی، سر تو جہاں رہنی تھی وہ رہ گئی۔ اونٹ بٹھایا، لکڑی کے کجاوے ہوتے ہیں اونٹ کے اوپر، لکڑی کا کجاوا رکھا، اس پہ رضائیاں رکھی، ان کو سلایا، پھر اوپر رضائی رکھی، پھر رسا مارا، رسا مار کے اونٹ اٹھا، گھر کے دروازے پہ آ کے احتیاطاً پکڑ کے چھوڑ گئے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا کھانا کھایا؟ پوچھا؟ کھانے کا انتظار، اس کے کھانے کی تیاری، اس کی غذا، اندر کی خوشبو بھی، باہر کی خوشبو بھی، اندر کی خوشبو خوشبودار اعمال، باہر کی خوشبو عطر وغیرہ ہوتا ہے، یہ لگائیں۔ اب اس خوشبو کے لگانے سے نور ملے گا، نورانیت ملے گی، روح ملے گا، روحانیت ملے گی، جیسے یار ویسی زندگی، بس ختم۔ یار نیک جنات تو زندگی ویسی، جیسا یار ویسے قدم، ویسی صبح، ویسی شامیں، ویسا کریکٹر، ویسا اٹھنا بیٹھنا۔ تو کون سے یار چاہتے ہیں؟ ہاں؟ آپ میری طرف اٹھ کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا میں نے یار کون سی بات کر رہا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار 3 قسم کے ہیں، ایک نانی ہے، ایک لسانی ہے، ایک جانی ہے۔ نانی یار کو نان کھلا اور چلتا کر، نان کھلا اچھی طرح سے اس کو نان، پھر کہے مولا یا نان نکال یا جان نکال، باہر کی غذائیں کھا لو، جو فاسٹ فوڈ کھانے ہیں کھا لو،
बेकरियां जो खानी है खा लो, जी भर के खाओ। और दूसरा जो है लिसानी है, लिसान कहते हैं जबान को, जबानी जमा खर्च, अलबट्ट वल कड़ाक ले तरावत दिमाग, आपस में बातें, शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आयात फना दर फना। वो लिसानी है, नानी है, उसका ताल्लुक शिकम फकीरा से है, तगारे खुदा हमा चीज आयात फना दर फना। और इधर जो है ये लिसानी है, बातें करता है, और सुनाओ, जमा कर सारा वक्त। उसने कहा इससे बातें वगैरह कर, अलबट्ट वल कड़ाक ले तरावत दिमाग, बातें कर, इस गुफारे का। बाकी रहा जानी यार, जानी के साथ जान दे, फिर दोस्ती लगा। ये फरिश्ते जानी यार हैं। तो जानी यार तो छोड़ गए, नानी यार सारे इकट्ठे हो गए। नानी नान वाले नानी, और नानी भी इकट्ठे हो गए, लिसानी भी इकट्ठे हो गए, गपशप वाले सारी रात बैठ के गपशप करते, वक्त तय किया। तो ना नानी ना लिसानी, तो मुझे तो चाहिए जानी। और जानी आएगा काम कब्र में, जानी आएगा मौत के वक्त काम, जानी आएगा दुनिया में मेरे कामों को बनवाएगा, दुनिया में मेरे मसाइल को हटवाएगा, जानी आएगा मेरे जादू को तोड़ के रख देगा, जिन्नात को हटा के रख देगा, बंदिशों को तोड़ के रख देगा, नजर बद के लिए मेरे ऊपर छांव बनेगा। और जानी आएगा, अल्लाह पाक उसके जरिए से मुझे इज्जत वकार शान शौकत, मेरे जिस्म को, मेरे चेहरे को नूरानी बनाएंगे। और जानी आएगा ना, तो इनके चेहरे को देख के अल्लाह याद आ जाएगा, हदीस में आता है। और जानी आएगा तो हदीस में, कुरान में आता है, सीमाहुम फी मिन असर सुजूद। जानी आएगा तो उनके चेहरों पे वो खुशबू के आसार नजर आएंगे, नूरानियत रूह के आसार नजर आएंगे। उसके लिए गोरा होना जरूरी नहीं, उसके लिए नैन नक्श का सोना होना जरूरी नहीं। नूर एक अपनी झलक देता है और बता देता है। हाँ, और जब जानी आएगा मैयतों के साथ चलेगा, कब्र में साथ चलेगा। जब जानी आएगा रश लगा देगा, चाहे इंसान जनाजे में थोड़े से हों, और जानी आते ही जनाजे में ऐसे फरिश्ते होंगे, वो जानी यार है। और सारे छोड़ के नानी लिसानी चारे, जानी कहते क्यों परेशान है, कब्र में तेरा साथी। उन्हें कहा वो नानी थारे थे गए, उन्हें कहा वो लिसानी, वो भी गए, टांकने दे गए। और लिसानी गए, नानी गए, और जानी यार। अब देखो कितनी सादा सी बात है, और सादा सी बात के अंदर कितना नूर है और कितनी गहराई है। और वो यार जो जानी है, अब कब्र में वहशत के साथी और तन्हाइयों के साथी, हदीस के अल्फाज का मफहूम, और अंधेरों के साथी। और कहते हैं तूने दुनिया में हमें नहीं छोड़ा, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ ही साथ हैं। अब बोले तो कौन सा यार तलाश करना है? नानी नानी ना, नानी जहां माल अच्छा पका, जिसने माल अच्छा खिलाया, चाहे वो रिस्क जैसा हो, खाओ, खूब खाओ। यहां साथ हमारे क्वींस रोड के साथ एक मेसन रोड है, वहां एक साहब रहते हैं, वो हर दावत में जरूर जाते हैं और खूब खाते हैं, लेकिन हैं बड़े समझदार, फिर सीधा लॉरेंस गार्डन जाते हैं, वहां ट्रैक के चक्कर लगाते हैं। बड़ा समझदार आदमी है, इतना खाता है कि बस तो ऐसा बंदे खा जाए, खूब खाता है। फिर जाके लॉरेंस गार्डन में जाता है, वहां बहुत पुराना गार्डन है, तो वहां ट्रैक पे चक्कर लगाता है, खूब घूमता फिरता है, फिर घर जाके खूब सोता है, फिर अगली दावत का इंतजार होता है। तो भाई अब आप खुद कह रहे हैं कि हम नानी यार बनाएंगे, मैं तो कहता हूं ना बनाएं।
آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نانی یار کا، تو تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. ہم آپ خود فیصلہ کریں. نانی یار پیکج لگانے والا یار ہے، وہ لسانی یار ہے، گھنٹہ ہے پیکج، 2 گھنٹے 5 گھنٹے ساری رات پیکج پہ. یہ لسانی یار ہے پیکج والے. موبائل کا پیکج لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، سر توڑ پیکج ہے. گھر پھونک تماشا دیکھ. اور جانی یار ہیں وہ فرشتے، وہ نورانیت، وہ خوشبو، اور نکلنے والی اعمال کی خوشبو اندر سے اور باہر سے لگائی جانے والی خوشبو. اس پہ فرشتے دیوانے ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، پھر اس کے کام بنتے ہیں. یار ہوتے ہیں نا، بہت سارے یار ہوں تو بندہ کو تھوڑا سا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہو جاتا ہے. وہ فلاں کو بتا، انہیں کہ یہ لے، واہ جی واہ کمال کر دیا. انہیں کہ یار قسم کے ہیں، یار تو ہوتے ہی اوکھے ویلے کام آئے، مشکل کے وقت کام یار تو ہوتے وہی ہیں. ہم وہ ہیں جو مشکل کے وقت، حتیٰ کہ تیرا آخری مشکل ترین وقت وہ ہوگا تو موت و یاد کی کشمکش ہوگا، ہم ایک کام کریں گے، جنت سے نا خوشبو لے آئیں گے، تیرے سامنے کریں گے. ایسے حدیث میں آتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، جنت سے خوشبو لے آئیں گے، ریحان کی خوشبو، گلدستے تیری ناک کے سامنے کریں گے، تو ایسا خوشبو میں مدہوش ہوگا. اسرائیل چپ کر کے اندر سے نکال کے یہ گیا وہ گیا. تجھے تکلیف اتنی سی بھی نہیں ہوگی. اچھا وہ یارو، ہاں اس نے کہا کوئی تجربہ، انہوں نے کہا لاکھوں مرے پڑے ہیں، جا کے دیکھ کروڑوں اربوں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایسے کیا. جنت سے گلدستے آئیں گے اور تیری سامنے ایسے ناک کے کمرے کریں گے. ان کی خوشبو میں ایسا تو مست ہوگا، جان کنی کی نزا کی کیفیت تجھے پتہ ہی نہیں. اندر ہر چیز تیرے نکلے گی اور تو سکون میں آ جائے گا اور تو راحت میں آ جائے گا. مست میں خرام تو سن تو ذرا پیام تو ایسا مست ہوگا. ہم وہ یار ہیں. انہیں بھی تمہاری یاری تو بڑی لاجواب ہے، ہمیں پیکج والی یاری سے یاری لگائی تھی، اور میں نے تو کھانے والے یاری سے یاری لگائی تھی. لاہور کے اندر جو بھی آتا ہے سارا مک جاتا ہے سڑک کے اوپر، جو بھی لگائے ہوٹلوں میں بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہر جگہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ یار ہیں، اب دیکھ لیں. اور خوشبو کا ایک سفر ہے وہ کر لیں. یہ آج کا درس جو ہے یہ خوشبو کا سفر ہے. کون سا سفر ہے؟ ہاں، عنوان دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود عنوان ہے، خوشبو کا سفر ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بندہ سوئے تو اس کے اندر سے عنوان پھوٹے. نا بالکل نہیں، یہ خود خوشبو کا سفر ہے، خوشبو کا سفر ہے. اور خوشبو کی تلاش ہے، بلکہ یہ خوشبو کے سفر سے زیادہ بہترین ہے خوشبو کی تلاش. نیکی کے ذریعے خوشبو کی تلاش، خوشبو کے ذریعے خوشبو کی تلاش، اور پھر دیکھیں رنگ کریم کے. تو کیا خیال ہے آج کے بعد خوشبو کا اہتمام کریں گے؟ اندر کی خوشبو بھی اور باہر کی بھی خوشبو بھی. بنگلہ دیش والے کہتے ہیں کھانا پوچھتے ہیں پہلے، یہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کے بیٹھے نا، اس لیے پوچھتے ہیں نا کھانا کھایا، ضرور پوچھتے ہیں کھانا کھایا. وہ کہتے ہیں بس اس نے عزت ہی اسی نے کی ہے، اس نے کھانا ہی نہیں پوچھا. کھانا کھایا؟ تو ہم نے فرشتے سے پوچھا کھانا کھایا. آج کے بعد ہماری تلاش کیا ہوگی؟ خوشبو. کیا؟ خوشبو کی تلاش میں ہم خوشبو کے متلاشی رہیں گے. ہمارے اندر سے خوشبو پھوٹے، اتنی پھوٹے اتنی پھوٹے اتنی پھوٹے کہ فرشتے ایسے دوڑے دوڑے ہمارے قریب آئے، ہمارے ساتھ ساتھ چلے. انہیں خوشبو آتی ہے یہاں سے، ہمارے ساتھ ساتھ چلے. اللہ، یہ ہے خوشبو کی تلاش، اور ہم نے آج کے بعد کرنی ہے، اور اندر سے خود پیدا کرنی ہے. انسولین پینکریاس خود بنائے،
جب خود بنائے گا، آرٹیفیشل انسولین جو ڈرپ اس کے لیے انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں وہ نہیں لگیں گی، خود بنائے. اچھا جب تک خود نہ بنے دوسری خوشبو بھی لگاتے رہو، بن بھی جائے تب بھی لگانی ہے. انبیاء کے اندر کیا خوشبو ہوگی؟ میرے مدینے والے خوشبو لگاتے تھے. صحابہ اہل بیت میں کیا خوشبو ہوں گی؟ وہ حضرات لگاتے تھے. تو ہم نے وہ خوشبو بھی، اندر کی خوشبو بھی باہر کی خوشبو بھی، دونوں خوشبوؤں کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے. تو اب بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے خوشبو نکلے گی. اور فرشتے دور دور آگے، دوڑو جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو، آؤ آؤ جلدی کرو. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تسبیح خانے میں کچھ دیوانے بیٹھے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، جلدی شامل ہو جاؤ. اور لین اور قطار اور آسمان تک پہنچے. آج پھر وہ ذکر کریں، فرشتوں کی دوڑیں لگوائیں. فرشتوں کی دوڑیں لگواتے ہیں. پھر لجائے قلبی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے سوز کے ساتھ، اندر کی سچی طلب کے ساتھ، سچے رب کا نام سچی طلب کے ساتھ، اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ. اللہ اللہ اللہ.
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے. ایک بات عرض کرنی ہے. جس طرح مکہ کی نیکی زیادہ ہے، اس کا اجر ایک ثواب کا 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. میں نے جو آپ کو تعویذ دیا ہے 27 کی رات کا، کسی سے کوئی پیسہ لیا؟ اور زندگی میں سالہ سال کے تجربات سے ایک بات بتاؤں، جو اس تعویذ کو بیچتا ہے، اتنا بربادی، اتنے نقصانات جانوں کے، مالوں کے، حتیٰ کہ کوئی اس تعویذ کو ایک پیسہ بھی لے لے کسی انداز سے، دودھ بھی پی لے اس کی بدلے، چائے بھی پی لے، بوتل بھی پی لے، اس کا حد سے زیادہ نقصان ہوتا دیکھا ہے. کیسے کتنا کسی کا کخ بھی اور اس کا جس کا گھر نہ بچے، اسی انداز ہوتا ہے. جو اس تعویذ کو قیمتاً بیچے، جس نے تجربہ کرنا ہے کر لے، آزما کے دیکھ لے کہ اس تعویذ کے ذریعے میں عمرہ کرا دے، مجھے اس تعویذ کے لیے حج کرا دے، اس تعویذ کے اتنے پیسے دے دے. اس تعویذ کی باقاعدہ بولی لگتی ہے، اتنے پیسے لے لو، اتنے دے دو، انہیں میں اتنے دوں گا، اتنے کروں گا. کر کے دیکھ لے، تو نے آزما کے دیکھ لیا اپنی قسمت. تو بھی اگر قسمت میں تیری نعمت نکلی ہے، اب اس نعمت کو اگر تو بیچ رہا ہے، یا تو میں نے بیچا ہو نا، کیا خیال ہے؟ میں نے بیچا ہو تو آگے بیچ دے. انہیں کہ میں نے 100 روپے کے لیے 1000 روپے لوں گا، پہلے بھی میں نے پیسوں سے لیا، اب بھی لوں گا، تو کیا حرج ہے؟ میں نے اگر بیچا ہو تو پھر بتا دے. اللہ کے فضل سے میں نے تو یہاں کوئی نسبت نہیں بیچی. ہر بڑی جگہ جہاں مشہور جگہ ہوتی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، خرچے کے پیسے لیے جاتے ہیں، اخراجات لیے جاتے ہیں. یہاں تو آخری عشر والوں سے کیا 15 شعبان سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک پیسہ کسی سے نہ چندہ ہے، نہ اس کا سوال ہے، نہ اس کی کوئی ترتیب ہے. آپ میں سے کسی ایک بندہ کھڑا کر کے کہ طارق تجھے میں نے علیحدہ پیسے دیے تھے، لفافہ وہ کہاں گیا، وہ نکال، کوئی ایک بتا دے. تو جب میں نے خود نہیں لیے پیسے تعویذ کے، اس کی بے لگانا اور اس کی بے سوچنا، اس کی قیمت لگانا اور قیمت سوچنا. اچھا پھر جو لیتا ہے قیمتاً، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے.
اس کا تو بہت نقصان، اور جو بیچتا ہے اس کا تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط کریں، کہیں یہ خطا نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہو جائے، اور یہ نقصان نہ ہو جائے. یہ بہت گھاٹے کا کام ہے اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ میری آپ کی سدا حفاظت فرمائے، کفایت فرمائے.